السلام علیکم۔ آپ کا اپنا محمد حنیف نجم۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اور ساتھ ساتھ روز وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے مذہب اسلام پر عمل کریں گے اور اپنے ملک کی ترقی، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اسی میں ہماری بھی ترقی ہے۔ آپ کا یہ بھی شکریہ کہ آپ ویڈیو کو نہ صرف لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اس میں کمنٹس ضرور کرتے ہیں، اور ان کمنٹس کی روشنی میں ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی ضرورت کے عین مطابق تیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنی چاہیے، باقی کامیابیاں وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہوگا کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسری کے نظر میں دوسروں کے لیے اچھا بن جاؤں، اور اچھا بننے کے لیے ہم آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھیا، ایک سے بڑھیا، تاکہ دوسرے جو ہیں ان کی نظروں میں ہم اچھے بن جائیں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ، کوئی نہ کوئی اچھی چیز، کوئی نہ کوئی اچھی بات اس کے لیے کریں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمارا مذہب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہمیں سب سے بڑا گفٹ دینے کو جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے، جب بھی ملاقات ہو، جتنی دفعہ بھی ملاقات ہو دن میں، تو وہ آپس میں جب ملے تو وہ کہے السلام علیکم۔ میری نظر میں اس سے بڑا اور کوئی گفٹ نہیں، اس سے بڑی اور کوئی دعا نہیں، اس سے بڑی اور کوئی چاہت نہیں، اس سے بڑی کوئی وصول کرنے والا اور کوئی راحت نہیں اس کے لیے جو وہ یہ کہتا ہے السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں صاف صاف لفظوں میں اپنے ملنے والے کو، اپنے جاننے والے کو، اپنے ساتھ چلنے والے کو اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اس کے جواب میں دوسری طرف سے بھی جواب آتا ہے وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو اب اس سے بڑھ کر میری نظر میں کوئی گفٹ اس لیے نہیں کہ جب اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ دعا ملتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے، اکیلا واحد مالک ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ کر سکتا ہے، تو وہ آپ کا جو ملنے والا ہے، آپ جب اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہے آپ کو بہت بڑا، آپ اس کو ایک گفٹ دے دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ تو اس سے بڑھ کر اس سے اور کیا چاہیے کہ اس کو پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ اس کی حفاظت پر معمور ہو جائے۔ اسی طرح سے جواب میں دوسرا مسلمان جب کہتا ہے وعلیکم السلام، تو وہ بھی اپنی طرف سے دنیا کا سب سے بڑا گفٹ جو ہے، تحفہ جو ہے، وہ دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، یہ کہہ کر کہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں،
اس گفٹ کو عام کیجئے، جس قدر ہو سکے اسے مزید آگے بڑھائیے، اپنے الفاظ کو بھی درست کیجئے اور ساتھ اپنی یہ عادت بھی بنائیے، حتیٰ کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں اس وقت بھی کہیں، جب جا رہے ہیں تو اس وقت بہترین لفظ اللہ حافظ بول کے جائیں۔ اسی طرح سے جب آپ اپنے دوستوں کو ملیں، اپنے جاننے والوں کو ملیں، اپنے رشتہ داروں کو ملیں، اپنے چاہنے والوں کو ملیں، اپنے مسلمانوں کو ملیں، تو ان کو السلام علیکم ضرور کہیں، اور اگر اسے اور مزید اچھا کر لیں تو وہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طرح سے آپس میں ملتے وقت کوشش کریں کہ لفظ السلام علیکم جو ہے اسے درست استعمال کریں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ میسج کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں السلام علیکم، تو وہ لکھنے میں السلام علیکم میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی السلام علیکم الف سین لام سے شروع کر دیتا ہے، جبکہ درست الف لام سین لام الف میم ہے۔ اسی طرح سے السلام کے بعد واو لگاتے ہیں کچھ لوگ، وہ بھی غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میم کے بعد عین لام یہ کا میم، یہ بھی درست کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اس کے علاوہ اور بھی دیکھنے میں بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، انہیں درست کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے بہترین گفٹ جو ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو دینا چاہیے، وہ ہے السلام علیکم۔ اس پر آپ کا خرچ بھی کچھ نہیں ہوا، چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، سب ایک دوسرے کو یہ دے سکتے ہیں، اور ایک ایسا گفٹ جس میں پوری کائنات کا مالک جو ہے اس کو آپ شامل کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، رب رحمان جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ آتے جاتے صرف ایک دوسرے کے سامنے سر ہلاتے ہیں، السلام علیکم، تو وہ سر ہلاتے ہیں، منہ سے نہیں کچھ بھی کہتے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے لفظوں کا درست استعمال یعنی تلفظ جو ہے السلام علیکم، یہ استعمال کرنے کے بجائے اس کی جگہ السلام علیکم، السلام علیکم، اور کئی صرف ہاتھ ہی ڈالتے رہتے ہیں بار بار اپنے جانے والوں کو دیکھ کے بس، تو یہ سارا کچھ غلط ہے۔ اس کو درست کیجئے تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے، اور پھر اس نیت سے کیجئے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے نبی کا کہنا ہے، اس کا کہنا مانیں گے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، تو اس نیت سے جب کریں گے سلام تو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے بہترین گفٹ دعا جو ہے وہ بھی ہماری طرف سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ہمیشہ اچھا سوچنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے مذہب کا جو حکم ہے کہ جب بھی آپس میں ایک دوسرے کو ملو تو آغاز السلام علیکم سے کرو، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو کرے، بڑا جو ہے وہ چھوٹوں کو اگر کرنے میں پہل کرتا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے جو کھڑا ہے آنے والا اس کو کرے، اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کھڑا نیا آیا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اسی طرح سے اگر زیادہ تعداد میں ہے تو سب میں سے کوئی ایک کر لے، یعنی سب میں سے صرف کوئی ایک کہہ دے السلام علیکم تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہاتھ ملانا شروع کریں تو سب کے ساتھ ہاتھ ملائیں، نہیں تو آپ کوشش کریں کہ صرف السلام علیکم کہہ کر ہی رک جائیں، یعنی ہاتھ ملانا فرداً سب سے ممکن ہو تو ضرور ملائیں، اور اگر ممکن نہ ہو تو صرف سلام کر دیں، یہی کافی ہے۔ اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ بھی ملائیں۔ اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپس میں ملو، اور جب مسلمان کو ملتا ہے تو جب وہ ہاتھ ملاتے ہوئے مصافحہ کرتے ہوئے السلام علیکم کہنا شروع کرتا ہے، اور دوسری طرف سے وعلیکم السلام کہنے تک، اور اس ساتھ ہاتھ جو ہے آپس میں ملاتے ہوئے اس ہاتھ کو الگ ہونے سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر وہ خلوص دل سے، ایمانداری سے، اچھی نیت سے اور اس سوچ سے
کہ ہمارا مذہب یہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو جب ہم اس سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کریں گے تو مصافحہ کرنے والے دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ جدا کریں، اس سے پہلے ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات جسے ہم سمیٹ سکتے ہیں یہ کر کے کہ ہم جب بھی ملیں ایک دوسرے کو السلام علیکم ضرور کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آئندہ زندگی میں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو پوری تسلی کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ سمیٹنے اور ان کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔